اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ ARY کیو ٹی وی کے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام ہشت بہشت۔ آپ جانتے ہیں کہ خواجگان چشت کے ملفوظات اور ان کی مجالس کے اذکار اس پروگرام میں ذکر کیے جاتے ہیں، اور معروف زمانہ کتاب ہے یہ ہشت بہشت، جس میں صوفیاء کرام خاص طور پہ صوفیاء چشت کی مجالس میں جو اذکار ہیں، جو ان کے وعظ ہیں، وہ ہمیں ملا کرتے ہیں، اور اسی میں سے کوئی نہ کوئی گوشہ، کوئی نہ کوئی ٹکڑا پروگرام میں اپنے ناظرین سے شیئر کیا جاتا ہے، اور اس ٹکڑے پر، اس حصے پر بات کرنے کے لیے دنیا علم و فن کے بہترین دو علماء کا ہمارے ساتھ الحمدللہ انتخاب رہتا ہے، اور ہمہ وقت یہی علماء اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ پہلی نشست پہ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اویس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری نشست پر ہیں علامہ مولانا اکرام حسین القادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج اسرار الاولیاء کی ایک مجلس کا کچھ ذکر ہے جو ہم اپنے ناظرین سے کرنے جا رہے ہیں ابتدا میں، اور یاد رہے کہ ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں لکھا ہے حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اسرار الاولیاء کی ایک مجلس کا ذکر ہے، کچھ حصے ہیں، کچھ گوشے ہیں۔ پہلا گوشہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں شیخ برہان الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ بدر الدین غزنوی اور دیگر حاضر تھے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے درویش، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت تمام عبادتوں سے افضل ہے، دنیا اور آخرت میں اس سے درجہ ملتا ہے، چونکہ قرآن حکیم کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، لہٰذا آدمیوں کو چاہیے کہ ایسی نعمت سے غافل نہ ہوں اور خود کو محروم نہ رکھیں۔ علامہ صاحب قبلہ، یقیناً قرآن مجید فرقان حمید سے بڑھ کر تو کوئی عبادت ہو نہیں سکتی۔ مجھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ مبارک ارشاد یاد آتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی اس کی حقیقت کو سمجھ کے پڑھنا کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، کیونکہ کلام ہی رب کا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سلمان بھائی، اس پیراگراف میں حضرت بابا صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے بات کی ہے۔ ٹھیک۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کی بات کی جائے گی تو کئی جہتوں پہ وہ بات ہو سکتی ہے۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت پہ بھی بات ہو سکتی ہے، اس کی فضیلت پہ بھی بات ہو سکتی ہے، اس کی اثر آفرینی پہ بات ہو سکتی ہے، اس کے فوائد پہ بات ہو سکتی ہے۔ اس پیراگراف میں حضرت بابا صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بندہ مسلم کے لیے اہم کتنی ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اس کی اہمیت کی صدا ایک خانقاہ سے بلند ہو رہی ہے۔ ایک بزرگان دین میں سے بڑے بزرگ جو ہے وہ اس نعرے کو بلند کر رہے ہیں، تو خانقاہوں سے اور مزاروں سے جہاں دیگر کلام پڑھنے کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، وہیں یہ وہ بنیادی صدا ہے جو کسی بھی خانقاہ اور کسی بھی مزار کی بنیاد ہے۔ وہاں سے یہ تلاوت کی آوازیں اگر بلند ہوتی رہیں گی تو یہی بابا فرید کا ورثہ اور وراثت ہے جو انہوں نے اپنے مقدمین سے لیا ہے اور آگے امت کی خانقاہوں کے ذریعے منتقل پہنچا دیا ہے۔ اور اگر تلاوت کلام پاک کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے۔ آپ خود اس قدر تلاوت کیا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت میں دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو میں ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور نے تلاوت شروع کی اور سورہ بقرہ پڑھی، تو میں نے سمجھا شاید ابھی رکوع کریں گے، اور حضور پڑھتے ہی چلے گئے۔ سورہ بقرہ ختم ہوئی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ میرا تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے سوچا نماز ہی توڑ دوں، کیونکہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن کلام رب العالمین کا اور پڑھ رحمت للعالمین اس کی چاشنی، تو وہ کھڑے رہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی عبادات میں دیکھیں کس قدر طویل
تلاوت فرماتے ہیں. یہی بابا صاحب نے بھی جو فرمایا نا کہ ساری عبادتوں میں یہ سب سے زیادہ افضل ہے. مراد یہ ہے کہ جب تم اپنے فرائض ادا کر لو, فرائض ادا کرنے کے بعد نیکیوں کی ایک دنیا ہے. اب جب تمہیں انتخاب کرنا پڑے نا کہ میں کون سی نیکی کو اپنے لیے سب سے افضل جانوں اور کون سی عبادت کو اپنے لیے افضل جانوں, تو فرمایا وہ قرآن کی تلاوت ہے. اس سے بڑھ کر اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں, تو نے ہمہ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہنا. سبحان اللہ. اسی لیے حضور علیہ السلام اپنے اصحاب کو اس قدر تاکید فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کی یہ بنیادی عبادت ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. صوفیاء کی یہ سب سے بنیادی عبادت ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. حضرت جنید بغدادی کا جب وصال ہونے لگا اور سکرات کی کیفیت ہے, آپ کو وضو کرایا گیا, آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. سلمان یہ ان کی آخری سانسیں ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک جملہ فرماتے ہیں, کہا اپنے مریدین سے کہ اس مقام پہ آ کے کہ جب میری کچھ سانسیں رہ گئیں مجھے قرآن سے بہتر کوئی ساتھی میسر نہیں. اللہ اکبر. یہ میرا بہترین رفیق مونس اور ہمدم اگر اس وقت کوئی ہے تو قرآن ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 آیتیں پڑھی سورہ بقرہ کی, اور 70 آیتیں پڑھنے کے بعد ان کی کیفیت مزید تبدیل ہوئی, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھائی اور آپ کی جان نکل گئی. تو صوفیاء اسی پر قائم و دائم رہے, اسی کی تلاوت غیب جانے دیگر است, کیا آخری سانسوں میں بھی یہ تلاوت جاری رہی. تو اس کی اہمیت کو بابا صاحب نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر تجھے کچھ میسر نہیں ہے کہ اگر تو نیکی کرنا چاہتا ہے تو پھر خدا کا قرآن پڑھ. کیا کہنے. اور آپ نے جو حضرت خوبصورت جو ایک تصور ہے, وہ جو ایک واقعہ ہے, جب تصور کی دنیا میں وہ غالب ہوتا ہے, پریویلڈ ہوتا ہے, تو بندہ یہی سوچتا ہے کہ مطلب زبان پہ وہی بات آتی ہے کہ منزل عشق از مکان دیگر است, فردیں ای رہرا نشان دیگر است. یہ اور لوگ ہیں, یہ وہ مطلب عام لوگ ان تک پہنچ نہیں سکتے, ان کے نقش پا تک پہنچ جائیں تو کامیابی کو پا لیں گے. بہرحال ناظرین, اسی مجلس میں کے دوران بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا قرآن شریف پڑھنے کے بہت فائدے ہیں. پہلا, آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے اور آنکھ دکھتی نہیں ہے. دوسرے, ہر حرف کے بدلے 70,000 سالہ عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اسی قدر برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں. تلاوت کلام مجید فرقان حمید ہی سے محض یہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں. تو علامہ صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ اگر اپنی لائف کا جو جتنی پرسپیکٹیوز ہیں وہ بعین قرآن کر لے تو نہ جانے وہ کس منزل کو پہنچے گا. کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اہدنا الصراط المستقیم, صدق اللہ العلی العظیم. شکریہ سلمان بھائی. اور آج یقیناً ہماری یہ گفتگو اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے معنی اور مفاہیم اور اس کے مختلف اسالیب کے حوالے سے شروع ہوئی ہے. اور مجھ سے قبل قبلہ علامہ صاحب نے بڑے احسن اور بڑے خوبصورت انداز میں اہمیت اور فضیلت کو ذکر فرما کر ایک بڑا خوبصورت پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے. دیکھیے سلمان بھائی, گزشتہ سوال ہو یا یہ سوال ہو, دونوں کے اندر جو ایک باہمی ربط ہے وہ ربط یہ ہے کہ دونوں میں بات قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کی ہو رہی. ٹھیک ہے. جہاں پہلا سوال اہمیت کے حوالے سے تھا, اب وہ سوال فضیلت کی طرف آ گیا. اور حضور بابا صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کو ذکر کیا. یہاں انسان کی فطرت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی شے کی حساسیت کو, اس کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو دل میں اور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یار اس شے کا اتنا مقام اور مرتبہ, اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا. یہ چاہے جتنا بڑا منصب رکھتا ہو, بالکل, لیکن اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. یہ وہ حرص اور طمع کا انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جس کی بنیاد پر حضور بابا صاحب نے پھر فوراً ہی بات کو فضیلت کی جانب لے گئے اور فرمایا کہ جہاں اس کی اہمیت ذکر ہوئی وہاں یہ فضیلت بھی سن لو. اور یہ فضیلتیں پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائی. یہاں پر تو کئی سالوں کی عبادت کا تذکرہ بابا صاحب فرما رہے ہیں. اگر اسی آپ کے اس فرمان کو لے کر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی جانب جاتے ہیں اور قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو مسلمہ اور یوں سمجھیے کہ ایک بنیادی
فضیلت حضور علیہ السلام نے ذکر فرما دی کہ جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے جو ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس سے استدلال ہے. اچھا پھر یہاں پر بابا صاحب نے ان حروف پر اتنی بڑی فضیلت کو جو ذکر فرمایا، پھر یہاں پر شارحین حدیث ذکر کرتے ہیں کہ پھر یہ جو اتنی فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں یہ بھی رب ذوالجلال کے فرمان کے مطابق ہے، جس میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ تو وہ 10 نیکیاں ہیں کہ جو تمہیں ملنی ہی ملنی ہیں، مگر ان 10 نیکیوں کی عظمت اور شان بڑھ جایا کرتی ہے کہ جب پڑھنے والی زبان کے معیارات بھی بلند ہو جایا کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ بابا صاحب کی زبان ہو اور اس زبان پر اللہ رب العزت کا پاک کلام جاری ہو. ہم گناہ گاروں کے لیے تو 10 نیکیاں سمجھی جا سکتی ہیں کہ جناب یہ پڑھ بھی رہے ہیں تو اگر زبان اگر جاری ہے تو قلب کہیں اور ہے، اگر یہاں یہ جسمانی طور پر موجود ہیں تو روحانی طور پر نہ جانے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. لیکن بابا صاحب کی زبان ہو، خواجہ بدر الدین اسحاق کی زبان ہو، ناٹ اونلی بابا صاحب، ان کے شاگردوں میں نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی زبان ہو، اور ان کی زبانوں پر قرآن جاری ہو جائے تو پھر انہیں پھر اجر و ثواب کے حوالے سے رب کا یہی قانون لاگو ہوتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء. جس کی ادا میرے رب کو پسند آ جاتی ہے، پھر جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو پھر نوازنے کی کوئی انتہا نہیں رہتی. اتنا عطا کرتا ہے کہ بندہ سمیٹتے سمیٹتے تھک جاتا ہے، مگر رب ذوالجلال کی عنایات کا کسی طور پر بھی کوئی احاطہ نہیں ہو سکتا یا اس کو وہ سمیٹنے میں نہیں آ پاتے. واہ واہ سبحان اللہ. کرنے والے کے جو ظاہری اور باطنی آداب ہیں وہ اس پہ بہت اثر ڈالتے ہیں. آداب ہی اسے مزید اجر اور ثواب کی جانب لیے چلے جاتے ہیں، اور یہ پھر بعد آگے معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس سے مزید ہم استفادہ کریں گے، اکتساب فیض کریں گے آپ علماء سے اور بابا صاحب کے فرمودات سے، ارشادات سے، اذکار سے، مجالس سے. ہمیں اتنی ایسی نصیحت ملتی ہے کہ جو دین و دنیا میں کامیابی کی کنجیاں ہیں، اگر آج ہم انہیں پا کر ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقین کریں نہ ہمیں دنیا میں کبھی شرمساری رہے گی، نہ آخرت میں ندامت ہمارا سامنا کر سکے گی. اور رب کی کریمی کا ذکر کر رہے تھے علامہ اکرام صاحب، اس کی عطاؤں کا ذکر ہو رہا تھا. میرے ذہن میں وہ مصرے آتے ہیں کہ تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے، مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے، مولا وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے. ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بہشت میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. علامہ حافظ اویس احمد صاحب، علامہ اکرام حسین القادری ہمارے اس پروگرام کے پینلسٹ ہیں. آپ جانتے ہیں حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ذکر کر رہے ہیں اسرار الاولیاء کی ایک مجلس میں سے کچھ ایسے ارشادات بابا فرید مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خواجہ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا، اور خواجہ بدر الدین اسحاق نے انہیں محفوظ کر لیا. اور آج اسی میں سے کچھ گوشہ ہم ذکر کر رہے ہیں جس پر علماء بہترین ماشاءاللہ کلام فرما رہے ہیں. بابا فرید نے ایک مرتبہ دوران مجلس فرمایا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کسی وعید کی آیت پر پہنچتے تو سینے پر ہاتھ مار کر بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش میں آتے تو پھر تلاوت میں مشغول ہو جاتے. اسی طرح دن بھر میں متعدد بار بے ہوش ہو جاتے. جب کسی آیت مشاہدہ پر پہنچتے تو مسکرا کر اٹھ بیٹھتے اور عالم مشاہدہ میں متحیر ہو جاتے. کبھی ایک دن رات اسی عالم مشاہدہ میں اس طرح متحیر رہتے کہ اپنے آپ کی مطلق خبر نہ ہوتی. علامہ صاحب قبلہ، اسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں، جو میں نہیں ہوں تو کیوں ہوں، جو ہوں تو کیا ہوں میں. اور یہ وہی بات ہے نا، کوئی تو ذرا سا پیمانہ پی کے ہم نے پروگرام کیا ہے ان الحق کا نعرہ لگا دیتا ہے، اور کوئی بے خودی کے عالم میں بھی ہوش میں ہوتا ہے لیکن بس اس کی ولا میں مست ہوتا ہے. کس کیفیت کی طرف اشارہ ہے بابا فرید کا؟ سب سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی پچھلے پیراگراف کے حوالے سے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کی اہمیت پہ بات ہوئی تھی. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس تلاوت کی فضیلت اور اس کے جو درجات ہیں اس کے حوالے سے بات کی. اس تیسرے پیراگراف میں اب بات آ گئی ہے سلمان، پہلے بات تھی تلاوت یعنی لفظوں کی، اور اب بات ہے معانی کی. صحیح، یعنی قرآن کریم کی 2 جہتیں ہو گئیں، اب دوسری جہت پہ بات ہو رہی ہے. جیسے اللہ پاک اپنے بارے میں فرماتا ہے نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تمہارا رب ظاہر بھی ہے، تمہارا رب باطن بھی ہے. ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. ظاہر تو یوں ہے کہ ہر چیز میں آشکار ہے، اور باطن یہ ہے کہ کوئی اس کی حقیقت کوئی نہیں پا سکتا. ایسے ہی اس کے کلام کے بھی
دو حصے ہیں، ایک کلام کا ظاہر ہے، ایک کلام کا باطن ہے، ایک کلام کے الفاظ ہیں جو 30 پاروں میں ہمارے سامنے ہیں، ایک ان الفاظ کے معانی ہیں۔ اگر کوئی الفاظ تک پہنچ کر رک گیا اور معانی تک نہ پہنچا تو اس نے قرآن کریم کا حق ادا نہ کیا۔ بابا صاحب جن لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور کی وہ حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ان کا ایک ایک لمحہ قرآن کی خدمت میں، تلاوت میں، عمل میں مصروف ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس قرآن میں رب نے کہا کیا ہے اس معانی کی طرف بھی وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں سلمان، قرآن کریم کو صرف اس اعتبار سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس میں جی انبیاء کرام کے واقعات ہیں، یا صرف اس میں جو ہے وہ پرانی امتوں کے واقعات ہیں، یا اس میں آفاق عالم کا تذکرہ ہے، یا تسخیر کائنات کا تذکرہ ہے۔ سب سے بنیادی سبب قرآن پڑھنے کا تو یہ ہونا چاہیے، خود رب کائنات نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی قرآن میں، لیکن تو قرآن اس لیے پڑھ کہ میں نے اپنے قرآن میں تیرا ذکر کیا۔ ہر بندہ اپنے لیے قرآن پڑھے، ارے میرے عیوب کو دھو کے رکھ دے گا، ارے میری خوبیوں کو نکھار دے گا، میں اس کے معنی تک پہنچوں تو صحیح، اس کی تلاوت تو کروں، اور پھر معنی خود ایک سمندر، یعنی آپ دیکھیں 1400 لفظ آپ سے مخاطب ہے، 1400 سال ہو گئے، بالکل سلمان بھائی، قرآن کریم کی ہزاروں تفاسیر کر دی گئی، لیکن آج کے حالات میں بھی آپ قرآن کی آیت کو اٹھا کے دیکھیں گے وہ ایک نیا معنی پیش کر رہا ہے، یعنی قرآن 14 صدیاں گزر گئی مگر تر و تازہ ہے، اور ایک نئی کیفیت آئے گی آپ میں، نئی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے۔ تو بزرگان دین کا معمول کیا ہوتا تھا، وہ اس کے معانی میں ڈوب کر اپنے اوپر کیفیت، یعنی وہ آیت آئی نا کہ جس میں وعید کا تذکرہ ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ محسوس کرتے تھے کہ جہنم کا تذکرہ آیا ہے، اور اس معنی میں ڈوب کر وہ اپنی کیفیت کہ میں کس چیز کا مستحق ہوں، کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، کہیں جو ہے وہ رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا، گویا اس بحر بے کرام میں غوطہ زن ہیں وہ، اور جب کوئی کہیں کسی قسم کی لہر آتی تو اس لہر کی زد ان پر طاری ہوتی۔ اللہ، حضرت جنید بغدادی بھی فرماتے ہیں، جو میں نے پہلے ذکر کیا، کہتے ہیں جب آخری وقت آیا تو میرے اعمال ہوا میں معلق نظر آئے، تو میں نے قاضی کی طرف نظر کی، کہیں قبول کر دے کہیں رد کر دے، میں تو ڈر رہا تھا، تو میں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ یعنی معانی پر جو نظر ہے، قرآن کے باطن پہ جو نظر ہے، قرآن نے جو کیفیات بیان کی ہیں، وہ اگر انسان اس کی طرف بھی متوجہ ہو جائے، ہم تو نماز میں جو چیزیں پڑھتے ہیں اس کا مفہوم بھی پتہ نہیں چلتا، تو قرآن ہمارا سب سے بہترین رفیق ہے۔ آپ اس میں غور و فکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے معنی کی طرف توجہ دیں گے، یہ وہ سمندر ہے جس میں لاکھوں صوفیہ آپ کو غوطہ زن نظر آئے۔ کیا کہنے۔ ناظرین، میں آگے بڑھتا ہوں کہ ایک مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجلس کے دوران فرمایا، جو شخص بیمار کی شفا یا کسی مہم کے لیے سورہ فاتحہ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھے اور رحیم کی میم کو الحمد کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھے تو فوراً صاحب درد کو شفا ہوگی۔ مزید فرمایا کہ اے درویش، تجھے واضح ہو کہ حدیث میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ کا ختم جو ہر روز ایک بار پڑھتا ہے، اس طریقے سے کہ صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 3 روز تک سورہ بقرہ کسی نیت سے پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کی نیت پوری کرے گا۔ حضور، یہ عجیب میکدیں، یہاں پر صرف واعظ و نصیحت ہی نہیں ہے، یہاں پر درد کے لیے سامان بھی ہے، سامان دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب قرآن کے اذکار چل رہے ہیں تو تمہیں شفا چاہیے تو بھی قرآن، جزا چاہیے تو بھی قرآن، عطا چاہیے تو بھی قرآن، اور محاسبہ ہے تو بھی قرآن۔ یہاں تو مطلب ایک ورد آپ نے ارشاد فرمایا شفا کے حوالے سے۔ آج بھی ہم سنتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کسی پر جادو ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے، کیا فرماتے ہیں اللہ؟ بڑی خوبصورت بات، اور جو بنیادی بات ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جس پر تصوف کی بنیاد کھڑی ہے، پوری عمارت جو ہے تصوف کی کھڑی ہے، وہ اسی پر کھڑی ہے کہ اوراد و وظائف کو اگر دیکھنا ہے تو نماز اور قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اگر آج کوئی کے لوگوں کو نماز سمجھنے کی، میں کانٹیکٹ کر کے بالکل نماز
اور قرآن کو اگر کوئی قائم کر لیتا ہے ہاں تو پھر اسے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی. حاجت نہیں رہتی. صحیح. یہی اس کا پیر ہے, یہی اس کا شیخ ہے, یہی اس کا مرشد ہے اور یہی اس کا وظیفہ ہے. پھر اسے کسی اور بارگاہ میں جانا نہیں پڑتا, کیونکہ نماز اور قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی وظیفہ ہے, نہ کوئی ورد ہے, اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی عنایات عطا کرنے والا. ٹھیک ہے. اب اس اقتباس میں اور اس پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں تو 3 مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے. نمبر 1 سورہ فاتحہ, ٹھیک ہے. نمبر 2 سورہ بقرہ, اور نمبر 3 ایک ایسے وقت کی بات کی گئی ہے جو نماز فجر کی اوقات میں سے ہے کہ سنتوں اور فرائض کے بعد بیٹھ کر وہ نماز ادا کر رہا. سورہ فاتحہ تو آپ نے خود بیان کیا, اور مفسرین نے تو کئی اسماء سورہ فاتحہ کے ذکر فرمائے. اسے ام الکتاب بھی کہا گیا. بالکل. یعنی الف لام میم سے والناس تک جو پوری کتاب تم دیکھ رہے ہو, اس کا اگر خلاصہ اگر دیکھنا ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے. اللہ. اس پوری کتاب کی اصل سورہ فاتحہ کو قرار دیا گیا. سورہ شفا اسے کہا گیا. فاتحہ یعنی اس کے ذریعے سے ابتدا ہے, تو اس وجہ سے اسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے. دیگر کئی معنی اور دیگر کئی اسماء اس کے ذکر کیے گئے. اب یہاں آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی عظمت اور شان کو جس انداز میں ذکر فرمایا وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ حضور کی خدمت میں جبریل آئے بیٹھے تھے اور دونوں آپ باہمی گفتگو فرما رہے ہیں, اور آسمان سے کسی شے کے کھلنے کی آواز آئی. تو آقا کائنات نے جب آسمان کی جانب نگاہ بلند کی تو جناب جبریل نے جواب میں عرض کی, یا رسول اللہ, آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا ہے, وہ آج کھلا ہے. اور پھر ساتھ عرض کیا, یا رسول اللہ, اس سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. اب حضور نے دریافت کیا کہ وہ کیا کرنے آیا. کہا, یا رسول اللہ, وہ آپ کو 2 نوروں کی بشارتیں دینے آیا, 2 انوار کی بشارت آپ کو عطا کرنے آیا. بالکل ٹھیک. اور اس پر جواب کہا کہ وہ 2 نور کیا ہیں, ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. اور یہ ایسے نور ہیں, فرمایا کہ اس کا ہر حرف پڑھتے چلے جاؤ, اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کرتا ہی چلا جاتا ہے. اور پھر سورہ بقرہ کے حوالے سے تو بطور خاص حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اللہ اکبر. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے, جناب میرے گھر میں نحوست آ گئی, میرے گھر پر اثرات ہیں, گویا میرے گھر پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے. ایسا وظیفہ جو خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا, یہ شیطان سے بڑھ کر کوئی نحوست ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کا معمول شیطان کو تمہارے گھروں سے دور کر دیتا ہے. اس معمول کو اختیار کر لو, کسی تعویذ گنڈے کی تمہیں حاجت اور ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور آخری آیات تو دیکھیں جو آپ فرما رہے سورہ بقرہ کی, تو بزرگان ملت کا معمول رہا, حضور کی دعاؤں میں, ان کی دعاؤں میں شامل رہا. اور تیسری بات جو میں وقت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا, جو مستجاب اوقات ہمارے علماء نے ذکر کیے کہ جن اوقات میں ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے, ان اوقات میں سے ایک وقت اذان اور اقامت کے درمیان کا ہے. اس کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے. بابا صاحب کے معمولات کو دیکھیے کہ جب ترغیب بھی عطا فرما رہے ہیں, ایک طرف وظیفہ ذکر کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ اس وقت کی اہمیت کو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی تم جب 3 دن بیٹھ کر اس وقت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو گے اور ایسا وظیفہ اختیار کرو گے جو خود رب کا کلام ہے, تو کہا کہ اس کلام کی برکت بھی نصیب ہوگی, اس مقام کی برکت بھی نصیب ہوگی, ان لمحات اور ان اوقات کی برکت بھی نصیب ہوگی. اور یہی معمول ہمارے بزرگان دین کی زندگیوں میں ہمیں نظر. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دیکھیں قرآنی آیات اور ورد و اوراد کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, عبادت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, تلاوت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. تو قرآن جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو زبان آپ کی ہوتی ہے, آواز آپ کی ہوتی ہے, لیکن کلام رب کا ہوتا ہے. آپ ہی کی آواز آپ کے کانوں میں جب لوٹ رہی ہوتی ہے تو آپ کو یہ اس یقین سے پڑھیے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے. ایک وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے پروگرام اشتبیش میں. بس انشاءاللہ کچھ مزید بات کرنا چاہتا ہوں, کنکلوڈ کروں گا آج کے پروگرام کو, آج کے جو بھی متن تھا, آج کا جو بھی موضوع ہے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام اشتبیش میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. علامہ حافظ اویس احمد صاحب, علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہے. خوبصورت کلام ہو رہا ہے. اسرار الاولیاء کی ایک مجلس میں کچھ ذکر تھا. آپ یقین کریں کہ گیٹ ٹوگیدر بھی ہے ان صوفیاء چشت کا, تو آپس میں کوئی فضول گفت و شنید نہیں ہے. جس قدر بھی بات ہو رہی ہے آپ یقین کریں وہ بات قرآن کی ہے, حدیث کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اکتساب فیض ہے. اور صالحین کا جو ایک وتیرہ ہے, ایک شعار ہے, ان خانقاہوں سے جو درس ملتا ہے, ان خانقاہوں کے جو تربیتی
آپ سمجھ لیں کہ مراحل ہیں وہ کیا ہوا کرتے تھے، اور انہی مراحل انہی بھٹیوں سے نکل کر جب یہ سونے اور یہ ہیرے منظر عام پر آتے تھے تو آج تک دنیا ان کی روشنی سے اکتساب فیض کر رہی ہے۔ ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی اللہ نے عزت و وقار انہیں بخشا۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب، ان جنرل آج میں قرآن پر آپ سے ایک سوال لاسٹ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو قرآن کے اورات کے حوالے سے ہی بات ہوئی، قرآن میں شفا اس حوالے سے ہی بات ہوئی، صوفیاء کرام قرآن میں ایسے محو اور غرق ہو جاتے، قرآن کی آیات میں ایسا غالب ہو جاتی ان پر کہ کہیں وعید آتی تو غش میں آ جاتے۔ اچھا، اس طرح کے بھی اذکار ملے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کا بھی آخر میں ذکر ہوا ابھی، اور سورہ مبارکہ جتنی بھی ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ کیٹیگرائزڈ ہے، اور سبھی کے اپنے اپنے ظاہر ہے وہ فضائل ہیں، برکات ہیں۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ہم نے جو بات کی مختلف جہاد سے ہم نے اس پر بات کی ہے، میں اس کو اپنے معاشرے سے اگر ریلیٹ کر دوں سلمان بھائی، وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پر تفریقہ بازی بھی دیکھتے ہیں، اختلافات بھی دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو بٹا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہمیں بنیادی طور پر اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے کہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو افراط کا شکار ہوتا ہے، ایک تفرید کا شکار ہوتا ہے، یعنی دو لوگوں نے دو انتہائی پکڑی ہوئی ہیں، دونوں طرف سے شدت پسندی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اسلام جو ہے نا وہ بات کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، درمیانی راستے کی، معتدل راستے کی، اعتدال کی۔ اچھا، یہ اعتدال سے دونوں طبقے دور ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں ادھر جانے میں شدت ہے تو میں ادھر جانے میں شدت کروں گا۔ یہ ہمارے معاشرے کا جمی امور میں ایک مرض ہے ہی۔ بالکل قرآن کریم کی جہاں ہم نے بات کی ہے نا، اس میں بھی ہم آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کی طرف تو توجہ ہی نہیں دیں گے، تلاوت کے فضائل بیان کرنے ہوں، تلاوت کا تذکرہ ہو، اس کی وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بس قرآن سمجھیں، ہدایت ہے، ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا، آپ یہ ایک پہلو چھوڑ دیتے۔ اچھا، دوسرا طبقہ آپ کو ایسا بھی معاشرے میں نظر آئے گا جنہوں نے قرآن سمجھنے کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، اور وہ بس ظاہری طور پر تعویذ کے لیے کام آ گیا، یا اپنے مقاصد کے لیے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے کام آ گیا، قسم اٹھانے کے کام، الفاظ تک محدود ہو کر اس کے ظاہری فوائد تک محدود ہو گئے۔ بابا صاحب کے ان پیراگراف کی آپ خوبصورتی دیکھیں کہ کہیں وہ لفظوں کی بات کر رہے ہیں اور کہیں معنی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ اعتدال دیکھیں آپ، اور یہ عین قرآن کی تشریح ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بابا صاحب نے اپنی اس گفتگو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کو جمع کر دیا ہے۔ ارے الفاظ سے دور بھاگنے والوں، مصطفیٰ تلاوت کرنا بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے معانی سے دور بھاگنے والوں، مصطفیٰ اسی کی تو تعلیم دینے ہیں، تزکیہ اسی سے تو ہے۔ میں ہر طبقے کو مخاطب کر کے راہ اعتدال کی دعوت دوں گا کہ خدا را اس کو صرف ظاہری طور پر قبول نہ کرو، اس کے باطن کی طرف ضرور متوجہ ہو۔ اچھا، پھر قرآن کریم کو سمجھنا ایک تو علماء کا کام ہے، یہ کہہ کر بھی بعض لوگ قرآن سے دور نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، علماء کے سمجھنے کا وہ جو لیول اور معیار ہے وہ ایک الگ دنیا ہے، مگر ہر مسلمان اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پڑھ کے کچھ تھوڑی دیر غور و فکر کر لے۔ مثال کے طور پہ سورۃ النبا کی آخری آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ قیامت کے دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ تو بندہ اس پر ہر آدمی پڑھ کر سوچ سکتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو کافر کو حسرت میں ڈال دے گی میں آج اس سے بچ جاؤں۔ یعنی قرآن کریم عوام کے لیے ہے، قرآن کریم سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس سے بڑھ کر کسی کی ہدایت نہیں ہے۔ ویبشر المؤمنین، یہ سارے مومنوں کو بشارت دینے والا ہے۔ تو اس لیے اس کے معنی کی طرف جو توجہ ہے، جو ائمہ مساجد ہیں ان سے میں عرض کروں گا کہ جب وہ اپنی مسجد میں نمازیں پڑھاتے ہیں، ساتھ قرآن کریم کو باقاعدہ ترجمے اور تشریح، آسان تشریح میں لوگوں کو بتائیں اور ان کو سمجھائیں کہ اللہ پاک تم سے کیسے مخاطب ہے، یہ آیات ان پہ وضع کریں کہ یہ کیا کہہ رہا کیسے ہے تمہاری تجارت کو، تمہاری گھر کی زندگی کو، تمہاری معاشرتی زندگی کو، عالمی زندگی کو قرآن کریم آج کے دور میں کیسے بیان کر رہا ہے۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ ہر دور میں ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ ہم اس سے ہٹ کر علماء اور ائمہ بھی دیگر چیزوں کو اہمیت دے کر اس طرف نکل جاتے ہیں۔ آپ کو جو بولنا ہے آپ قرآن کی روشنی میں بولیں۔ قرآن ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے، قرآن ہر چیز کے لیے نور ہے، قرآن کریم ہر ایک کے لیے روشنی ہے۔ تو میں آخر میں یہی پیغام دوں گا، یہ میرے بابا صاحب کا
پیغام ہے، واہ یہ میرے صوفیوں کا پیغام ہے۔ واہ واہ واہ۔ قرآن کو تھام لو، واہ تمہیں خدا کی قسم ضرور بارگاہ مصطفیٰ نصیب ہو۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنائے۔ اچھا حضور علامہ صاحب قبلہ، ایک ذکر ہوا تھا کہ جب آیت وعید آتی تو وہ غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے، بے خودی کی کیفیت ہو جاتی طاری، اور سینے پر ہاتھ مار کے، یعنی گویا یہ تو صالحین ملت کا ذکر ہو رہا ہے، تو کوئی وعید کی آیت ہے تو یقیناً ان کا کردار دیکھیں تو ان کے لیے نہیں ہے، مگر کیا یہاں بھی درد امت کا عنصر شامل ہے یا پھر کوئی اور، مطلب ایک اپنے نفس سے جنگ کا معاملہ کیا ہے، مطلب کیا نظریہ کیا ہے یہ؟ لیکن سلمان بھائی، قرآن مجید فرقان حمید کو مختلف جب جہاد سے دیکھتے ہیں، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، ساتھ ساتھ اس کے اثرات پر بھی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تاثیر، صحیح، جو تاثیر دلوں میں اترتی ہے اور دلوں میں اتر کر دل کو خشیت الہی سے سرشار کرتی ہے۔ اصل اصول ہی جو ہے قرآن کا یہی ہے، وہ فرمایا نا کہ وجلت قلوبہم، یعنی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا دل جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے، اس میں نور بھر آتا ہے، اسے جلا مل جاتی ہے، اسے زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہے کہ وہ اثرات قرآن کے جب قبول کیے جاتے ہیں تو وہ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور قرآن کا مقصود دل یار کی طرف، جی ہاں، تو یہ ہمارے بزرگان دین کی جو کیفیات پیدا ہوتی تھیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے، کوئی وعید کی آیت آئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا آ گیا، غشی تاری ہو گئی، زار و قطار آہو بکا ہو رہی ہے، یہ وہ اثرات کو قبول کرنا ہے۔ علامہ محمد اقبال کے بارے میں بھی تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں جب ان کے گلے کا زیادہ مسئلہ بن گیا، آواز نہیں نکلتی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ کس چیز کو سب سے زیادہ، کس شے کو کی کمی محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس وہ صبح فجر کے بعد قرآن کی جو تلاوت ہے، جس تلاوت میں آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے اور قرآن کے اوراق بھر جاتے تھے، اب اس تلاوت کی تاثیر سے محروم ہو، اس کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی اثرات کی بات کریں تو مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے، جناب سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، اور ایک نوجوان ہے کہ جو مستقل مسجد میں ہی قائم رہتا ہے، اور نوافل ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں رہنا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے ایک ضعیف والد ہیں، صرف وہ ان کے لیے جاتا ہے، ان کی خدمت، ان کی ضروریات کو پورا کر کے پھر واپس آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گھر تک جانے اور واپس آنے میں درمیان میں ایک عورت ہے جو آتے جاتے اسے دیکھتی ہے اور وہ اسے گناہ کی جانب راغب کرتی ہے، اور ایک دن مائل ہو کر وہ اس جانب چلا گیا۔ ٹھیک ہے، جب اس عورت کے گھر کے دروازے پر وہ نوجوان پہنچا ہے، میں اس خشیت کی بات کر رہا ہوں اور قرآن کے اثرات کی بات کر رہا ہوں، قرآن کا حصار ہے، قرآن کا جو حصار اسے نصیب اور میسر ہے، جب وہ وہاں پہنچا ہے تو فوراً اسے قرآن کی آیت یاد آئی ہے۔ آیت کون سی ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے لوگ، رب کی ہدایت کو قبول کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ اگر شیطان کا کوئی خیال کر بھی جاتا ہے تو وہ فوراً اس سے جو ہے آگاہ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کی جانب پلٹ جاتے ہیں، واپس پلٹ اور جاتے۔ لیکن اس کی کیفیت اس پر اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ اتنا زار و قطار رویا کہ وہاں بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت کو لالے پڑ گیا، اس نے اٹھایا اور اس کے والد کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ اسے جب ہوش آیا تو بیٹے نے سے پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے، تو اس نے سارا واقعہ ذکر کیا، پوچھا کہ کون سی آیت تمہیں یاد آ گئی تھی، اس نے پھر دوبارہ وہ آیت پڑھی، آیت پڑھتے پڑھتے دوبارہ غشی طاری ہوئی، اور اس دفعہ تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن جب وہ عمر فاروق کو نظر نہیں آئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے نوجوان، انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے ماجرا ہوا تھا اور اس کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اس کی قبر پر گئے اور قبر پر اس کے لیے دعا کرنے کے بعد قبر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میرے رب نے سورہ رحمان میں یہ وعدہ کیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ نوجوان بتا تجھے دو جنتیں مل گئی ہیں؟ تو قبر سے آواز آئی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی خشیت سے رویا ہوں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا ہوں، میں قبر میں گیا ہوں، رب ذوالجلال نے دو جنتوں کے انعامات میرے لیے تیار کیا بات ہے، سبحان تو یہ ان اثرات کی رب بات کا وعدہ تو سچا ہے، وہ کر رہے گا۔ وہ اثرات ہیں جو سمجھنے اور فہم کے ذریعے سے ہم پر لاگو ہوں گے۔ جیسے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ محض الفاظ سے کام نہیں بنے گا، ان الفاظ کے ساتھ مفاہیم کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اب یہ آیت ہم نہ جانے کتنی دفعہ پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کا اثر تب ہوگا کہ جب اس کے معنی اور مطالب ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں راسخ ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس طرح سے الارمنگ سچویشن میں قرآن ہمارا حصار عطا کرتے ہوئے بھی نظر آئے گا۔ کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ علامہ صاحب، بہت خوبصورت انداز سے نصیحت آموز گفتگو اور
بہت اچھے انداز سے علامہ صاحب آپ نے بھی حافظ صاحب ایسے کنکلوڈ کیا. اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائیں. ناظرین کرام، اپنے میزبان سے سلمان گل اور علامہ حافظ اویس احمد صاحب اور علامہ اکرام حسین القادری صاحب کو دیجیے اجازت. پروگرام عش بعش میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.